الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پہلی شب بعد نماز عشاء سورہ فتح کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اسی عشرے میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ رحمتوں سے خوب مستفید ہوں اور ان سے اپنے دامن بھر لیں۔ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ ان ایمانی گھڑیوں کی قدر کریں، ان بیش بہا لمحات کو اپنے لیے ایک مہلت سمجھیں جو ان کے خالق کی جانب سے انہیں دی جا رہی ہے، اور یہ امید رکھیں کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی سے ضرور نوازے گا۔ رمضان کے پہلے عشرے میں ہمیں بہت زیادہ تعداد میں یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ عشرہ رحمت کی ایک اور دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتی ہوں۔ پہلے عشرے میں عام طور پر جو خصوصی نفلی عبادت کی جاتی ہے ان میں ہے کہ پہلے عشرے کے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تک روزانہ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، روزانہ ایک تسبیح سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورہ قدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف بھی پہلے ہی عشرے میں عطا کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی تھی۔ روزے دار کا روزہ سحری سے شروع ہو رہا ہے۔ سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا بہت ہی بابرکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی بطور سحری پانی کا گھونٹ ہی پی لے، کیونکہ اللہ کے فرشتے سحری کھانے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق صرف سحری کھانے کا ہے۔ ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحری کھانا عبادت اور باعث برکت و ثواب ہے۔ سحری کا عمل اس قدر خیر و برکت کا باعث ہے کہ سحری کرنے والے پر خود اللہ عز و جل اور فرشتے جیسی معصوم مخلوق بھی دعائے رحمت کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سحر کے وقت جب بندہ سحری کے لیے رمضان المبارک میں بیدار ہوتا ہے تو یہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ قبول دعا اور لغزشوں اور خطاؤں سے معافی کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ عز و جل ہر رات تیسرے پہر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اسے عنایت کروں، اور کون ہے مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کی جائے۔ یہ معافی تلافی اور گناہوں اور لغزشوں سے خلاصی کا وقت ہے۔ وقت سحر مغفرت کا وقت ہے، یہ معافی تلافی اور گناہوں لغزشوں سے خلاصی کا وقت ہے، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے، اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنے والوں کی اللہ عز و جل نے تعریف فرمائی ہے اور ان کا مومنین صادقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، والمستغفرین بالاسحار، جو بوقت سحر مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد گرامی ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ وقت سحر مغفرت کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی برکات
اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین۔